الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة قيل وما إخلاصها قال أن تحجزه عن محارم الله وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگ و دوستو عزیزو، ایمان وہ ایک بنیادی فریضہ ہے جس کو حاصل کیے بغیر مومن تین ضرورت کی چیزوں سے محروم رہے گا۔ حالانکہ وہ چار چیزیں ایسی ہیں جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے، چار چیزیں ایسی ہیں جس کی مومن کو سخت ضرورت ہے اور وہ ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر اللہ کا تعارف کروایا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس کے غیر کے تأثر سے، اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے اللہ کی ذات کے تأثر سے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کے دلوں سے اللہ کے غیر کا تأثر نکالا، اس لیے کہ محنت کا اصل میدان کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ محنت کا اصل میدان کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، جو سارے انبیاء علیہ السلام کا مشترک میدان محنت ہے۔ انبیاء کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ سارے انبیاء علیہ السلام کا مشترک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کا میدان محنت کلمہ لا الہ الا اللہ سب کو مشترک ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اس کے تأثر سے، اس کی فرما برداری ہوتی ہے اس کی ذات کے تعلق سے۔ اللہ کی نافرمانی اس کے غیر کے تأثر سے، اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اللہ کے تعلق اور اس کے تأثر سے۔ اس لیے سب سے پہلا کام انبیاء علیہ السلام کا یہ رہا ہے کہ دنیا میں جتنے نقشے پھیلے ہوئے تھے، زراعت کے، تجارت کے، سیاست کے، وزارت کے، حکومت کے، سرمایہ داریوں کے، انبیاء علیہ السلام نے آ کر ان ساری شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا ان کو یقین دلایا۔ اس لیے کہ یہ سب شکلیں ان شکلوں والوں کے درمیان معبود بنی ہوئی تھی۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ معبود اسے کہتے ہیں جس کی مان کر چلا جائے، معبود اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ ہم مسلمانوں کے ذہن میں رب کا تصور صرف اتنا ہے کہ وہ پالنے والا ہے، حالانکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بے شمار آیتیں قرآن اور احادیث سے مل جائیں گی جس میں مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے پالنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔
رب کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہے. رب کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس کی مان کر چل رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. حیرت کی بات ہے. جو جس کی مان کر چل رہا ہے اس نے اس کو اپنا رب بنایا ہوا ہے. ہمیں اسلام نے آ کر صرف ربوبیت کا تعارف اسے نہیں کرایا تو اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں ہے، بلکہ ربوبیت کے تعارف اس طرح کرایا کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی لائق اطاعت بھی نہیں. اور صاف بات یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنایا. یہ بہت اہم بات ہے. جس نے اللہ کے غیر کی اطاعت کی، اللہ کے حکم کے خلاف، اس نے اللہ کے غیر کو اپنا رب بنا لیا ہے. یہ میں مثال دے کر عرض کر رہا تھا کہ جو شکل بھی نفع کی ہوتی تھی اس کو اپنا مقتدا اور اس کو اپنا معبود اور اس کو اپنا مطاع بنا لیا کرتے تھے اور اس کے تابع ہو جاتے. انبیاء علیہ السلام نے آ کر جو نقشے توڑے ہیں، اور نقشوں کے توڑنے کا مقصد اسباب کو ترک کرنا نہیں تھا. ان نقشوں کے توڑنے کا مقصد ان نقشوں کا یقین دلوں سے نکالنا تھا جو نقشے میں یقین کی وجہ سے انسان کو اپنے تابع کر رہے تھے. میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ رب ہونا کسے کہتے ہیں؟ رب ہونا اسے کہتے ہیں کہ پھر یہ اس کی بات کو پوری طرح مانے گا. قرآن میں ہے، میں اس کو صاف کر دوں اس لیے کہ مسلمان نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو باتیں میرے فائدے کی ہیں اس میں مجھے جہاں سے فائدہ حاصل ہوگا میں اس کے تابع ہو جاؤں گا. جو جی میرے نقصان ہے اس کو میں چھوڑ دوں گا چاہے وہ اللہ کا حکم کیوں نہ ہو. ربوبیت کے اور ایمان کے خلاف ہے یہ بات کہ مسلمان حالات کے اعتبار سے میری احکام پسند کرے. مسلمان خواہش کا دین ہے، حکم کا دین ہے. خواہش کا دین ہے، حکم کا دین نہیں. حکم کا دین یہ ہے کہ اگر ہم کوئی حکم تمہاری چاہت کے خلاف لے کر آئیں تم اسے پورا کرتے ہو یا نہیں. عدی بن حاتم جب اسلام لائے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اشکال کیا. اشکال یہ کیا کہ رسول اللہ ہم نے اللہ کے غیر کو کبھی رب نہیں مانا. آپ پر ایمان سے پہلے اللہ کا رب کہتے تھے، آج بھی اللہ کا رب مانتے ہیں. پھر اللہ نے قرآن میں ہمیں الزام کیوں دیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں اپنے قوم اور پادریوں کو اور اپنے علماء اور مشائخ کو، اپنے احبار و رہبان کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں رب بنایا ہوا تھا. ہم نے تو کسی کو رب نہیں مانا اللہ کے سوا. آپ نے یہ بتاؤ جب تمہارے علماء اور مشائخ، تمہارے قوم اور پادری اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال کرتے تھے، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کرتے تھے، تم ان کی بات مانتے تھے نہیں مانتے؟ یہ آپ نے سوال کیا. میں آپ کو رب کا اصلی ترجمہ اور رب کا اصل مفہوم قرآن میں کیا ہے درس کرنے کا. ورنہ مسلمان ابھی یہاں آ کر ٹھہرا ہوا ہے کہ ہاں اللہ پالنے والا ہے، جبکہ ایک مشرک سے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارا کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے تو اس کی تلافی کون کرتا ہے؟ مشرک کہا وہ اللہ جو اکیلا ہے ہے وہ میرے نقصان کی تلافی.
ایک مشرک بھی یہ بات کہتا ہے کہ ضروریات اور حاجتیں اور نقصانات کی تلافی اللہ کرنے والے ہیں. تو اگر ایک مومن صرف یہاں آ کر اٹک جائے تو اس کے ذہن میں رب کا تصور سے اتنا ہو کہ وہ رزاق ہے، وہ شافی ہے، شفا دینے والا ہے. تو مجھے عرض کرنا ہے کہ رب کا جو تعارف کرایا ہے انبیاء علیہ السلام نے، وہ صرف اس سے نہیں کروایا کہ ہاں وہ کرنے والے ہیں، بلکہ رب کا تعارف اس طرح کروایا کہ اس کے سوا کوئی لائق اطاعت، کوئی لائق عبادت. جب میں نے عرض کیا کہ جب چیزوں کا تاثر انہیں بیٹھ جاتا ہے تو پھر بندہ ان چیزوں کا تابع ہو جاتا ہے. تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس میں اللہ کے احکام کو توڑتا ہے، اللہ کے احکام کو. مجھے چند باتیں ضروری عرض کرنی ہے. ایمان، ایمان کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان کا تقاضا اللہ کے احکام پر استقامت. پہلے احکام پر استقامت ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. اس لیے کہ استقامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کسی کام کو پابندی کے ساتھ مسلسل کر لے. یہ استقامت، استقامت عمل پر مداومت کو نہیں کہتے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں حال کا جو حکم آ رہا ہے آپ کی حیثیت کے خلاف، آپ کی چاہت کے خلاف، آپ کے جذبے کے خلاف، آپ حال کے امر کو پورا کرتے ہیں. استقامت یہ بہت اہم بات ہے. حال کے امر کو پورا کرنا استقامت ہے. معمول کا پورا ہونا کوئی استقامت نہیں. میری بات بہت ہوتی جاتی ہے. معمول کا پورا کرنا استقامت نہیں ہے. ایک شخص ہے یہ نماز کا پابند ہے، تجارت حلال طریقے سے کرتا ہے، لیکن تجارت میں ایک حال کا امر ایسا آ گیا کہ جس نے اس کو حرام پر مجبور کر دیا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی تہجد، آپ کی تلاوت، آپ کے معمولات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. اب تو سوال اس کا ہے کہ یہ جو حال کا امر آ گیا ہے، اس حال کے امر کو آپ ضائع کرتے ہیں یا پورا کرتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. حال کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کی استقامت کا اللہ امتحان لیتا ہے. اللہ عمل کرنے والوں کی استقامت کا امتحان لیتا ہے. عمل کرنے والوں کی استقامت کا امتحان لیتے ہیں کہ یہ انہیں استقامت کتنی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس عادت اور معمول میں جب کوئی نیا حکم آ جاتا ہے تو بہت اہم بات ہے. تو بندہ یہ دیکھنے لگتا ہے کہ یہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ایمان کی پہلی علامت استقامت. بندہ یہ سوچتا ہے یہ کام میرے کرنے کا ہے یا نہیں. میری حیثیت، میرا معمول، میری عادت، میرا ماحول مجھے یہ کرنے کی اجازت ہے. اگر دیتا ہے تو میں اسی اختیار کر لیتا ہوں، نہیں دیتا تو میں چھوڑ دیتا ہوں اس کو. یہ میں عرض کر دوں گا کہ یہ خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان، استقامت کا امتحان اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ملائکہ کے لیا. اس لیے کہ ملائکہ ایک معصوم مخلوق ہے اور مسلسل جب سے پیدا کیے گئے ہیں
کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قوم میں، کوئی قائدے میں ہے. اللہ نے امتحان دیا کہ دیکھنا یہ ہے، اس لیے کہ ایک آدمی جب عمل کرتا ہے تو عمل سے انسان دو راستوں میں سے ایک راستے کی طرف جاتا ہے، یا عمل کرنے والا تواضع کی طرف جاتا ہے یا تکبر کی طرف جاتا ہے. دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا کبر یا تواضع، یا کبر یا تواضع، دو باتوں میں سے ایک بات ہو. اگر تواضع پیدا ہو رہی ہے تو یہ عبادت اس کو اگلا حکم پورا کر رہی ہے، اور اگر کبر پیدا ہو رہا ہے تو یہ اگلے حکم کا انکار کر رہا ہے. میں بہت اہم بات ہے. اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام ملائکہ نے اللہ کا امر پورا کر دیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. ابلیس نے سجدہ کرنے سے بہت، جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی وہی کیا تھا. یہ بات بہت توجہ جاتی. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قومیں اپنے اپنے نقشے بنا کر رکھتی ہیں، اور یہ نقشے ان کی عقل سے چلتے ہیں. آج بھی یہ بات ہے کہ جو لوگ نقشوں میں رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دین اور دین کے احکام یہ بھی ہماری عقل کے مطابق ہونے چاہیے. بہت پہلی بات عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی آسمانوں پر جو پہلی نافرمانی ہوئی ہے وہ پہلی نافرمانی عقل کی وجہ سے. اللہ کی سب سے بڑی نافرمانی آسمانوں میں، وہ نافرمانی عقل کی وجہ سے ہوئی ہے. اور آج بھی اسلام میں جو لوگ تحریف چاہتے ہیں کہ سنت کیوں نہ ہوتی ہے، سنت کیوں ہو جاتی، یہ حکم میں ہو جاتا ہے، یہ حکم نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، وہ یہ سارے عقل والے، یہ سارے عقل والے میں بہت اہم بات ہے، یہ سارے عقل والے، اس لیے کہ حکم کا مدار عقل پر نہیں ہے. عقل پر نہیں. آج بھی اگر کوئی شخص کسی سنت کے خلاف رائے رکھتا ہے تو اس کی عقل کا تقاضا ہے. ابلیس نے جو سجدے سے انکار کیا ہے اس نے اپنی عقل کے تقاضے سے انکار کیا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بھائی رحمت فرمائے، وہ فرماتے تھے ارے کہ ابلیس نے جو سجدے سے انکار کیا ہے وہ انکار اس نے، اس کی عقل نے اس کو تقاضا کیا ہے کہ تمہارے کرنے کا کام نہیں، تمہاری حیثیت، تمہاری قدامت، تمہارا تم پرانے ہو، یہ نیا ہے، تم اعلیٰ ہو یہ ادنا ہے، تم نور سے آگ سے ہو یہ مٹی سے ہے، یہ فرق عقل. اس لیے میں کھل کر عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے دین میں جتنی کمی ہے اللہ کی قسم صرف عقل کی وجہ سے. اور پہلی اللہ کی نافرمانی آسمان میں ہوئی ہے وہ عقل کی وجہ سے. اللہ میں اقبال کو اللہ بڑی رحمت کرے. وہ دو لفظوں میں بتا گئے کہ عقل کسے کہتے ہیں. ومد عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، احکام عشق پر احکام کی بنیاد رکھ. عقل بنیاد کس پر ہے؟ احکام کی بنیاد عشق پر ہے، تنقید پر نہیں. عقل تنقید کرے گی. ابلیس کی عقل نے تنقید کی ہے. آج بھی ہمارے ریاست کو بالکل یاد آتا ہے. اس پر تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، میں چند باتیں موٹی موٹی آپ سے کہہ دیتا ہوں. اور جیسا مانتے تھے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں.
ایک طالب، ایک قانع اور ایک ناقد۔ طالب تو آگے بڑھ جائے گا، طالب آگے بڑھے گا طلب سے، وہ اپنی عبادت کو، دعوت کو، قربانیوں کو ہر قدم پر کم سمجھتا رہتا، آگے آگے بڑھتا رہتا۔ یہ کون ہے؟ دوسری قسم ہے قانع کی۔ قانع کہتے ہیں جو اپنے معمول کو پورا کر کہتے ہیں بھائی ہم پہ اسی پر قناعت ہے۔ حالانکہ یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ قناعت کا تعلق دین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ قناعت کا تعلق اس قبیلی دنیا سے ہے، قناعت کا دین سے جو لوگ جن پر قناعت کریں گے ان کا دین ہمیشہ ناقص رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہوگی کہ وہ اپنے دین کا مقابلہ بے دین لوگوں سے کریں گے، بجائے دین کا مقابلہ صحابہ سے کرنے کے، اور بجائے اپنی ضروریات اور اپنی عادت اور اپنی زندگی کا مقابلہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے کے۔ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اپنے دین کا مقابلہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ ہر مسلمان اس کو حکم ہے اس کا، اپنے دین کا مقابلہ کس سے کرے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست۔ مقتدا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے دین کا مقابلہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ کیوں؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر تم اتباع سنت پر ہو تو ہدایت پر میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنی دین پر قناعت اس لیے ہے کہ ہمارے دین کا جو مقابلہ ہے وہ فاسقوں سے، بے دین لوگوں سے اور ناقص دین والوں سے ہمارے دین کا مقابلہ ہے، اس لیے ہم اپنے دین پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قناعت کا تعلق دنیا سے، دین سے کوئی تعلق نہیں۔ دین پر قناعت کرنا ناقص دین سے راضی ہونا ہے۔ قناعت کا تعلق اس خبیث دنیا سے دعا ہے کنعی بما رزقتنی، اے اللہ تو نے مجھے اتنا مال دیا ہے، مجھے مال کی کثرت نہیں چاہیے، مجھے مال پر قناعت چاہیے۔ جو قناعت دنیا کے لیے تھی مسلمان نے وہ قناعت دین کے لیے کی ہوئی ہے۔ دین پر قناعت کرنا ناقص دین کو سے راضی ہو جانا ہے اور ناقص دین سے مطمئن ہونا ہے۔ اور تیسری بات، تیسرا آتے ہیں ناقد۔ ناقد کہتے ہیں تنقید کرنے والے، یہ محروم ہو جاتا ہے، یہ محروم ہو جاتا ہے۔ میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس آدم فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا، سب سجدہ کیا صحیح اس کے سجدہ نہ کرنے کی جو وجہ لکھی ہے وہ عقل کا تقاضا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ استقامت بہت سوچنے کی بات۔ استقامت کہتے ہیں پورے دن پر چلنے کو۔ قرآن نے افغانی عبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ تم میری کامل عبادت اطاعت کرو، یہ صراط مستقیم، کامل اطاعت، یہ صراط مستقیم۔ تو میں نے عرض کیا کہ ابلیس نے سجدے سے یہ عقل کا تقاضا ہے، اس سے سجدہ کرنے کی صلاحیت چھین لی گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ چلو تم جو کچھ کرے تھے وہ کرتے رہو، اگر یہ نہیں کرے تو کیا بات۔ مسلمان کہتا ہے کہ اگر میں یہ نہیں کر رہا تو کیا بات، یہ تو کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو مثال دی، حال کرو تو اگر میں یہ نہیں کر رہا تو کیا بات، یہ تو کر رہا ہوں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس عمل میں سب سے آگے، علم میں سب سے آگے۔
علم میں آگے، عمل میں آگے. اور اگلی بات دیکھیے حضرت علی رحمۃ اللہ نے کہ وہ عقل بھی سب سے آگے تھا. اگر چوتھا علم بھی ہوتا عشق کا تو وہ سجدہ کر لیتا کہ اللہ کا حکم. میں نے عرض کیا دوستوں، یہ ایک مثال ہے کہ آدمی ایک عمل کر رہا ہے اچانک کوئی ایسا حکم آ جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کبر پیدا ہو رہا تھا. اس لیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا. اللہ نے تو ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو. بہت بڑا حکم تھا. ایک صاحب نے بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. دائیں ہاتھ سے. اس نے میں وہی بات کہہ رہا ہوں، عقل وہی عقل کی بات. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا عذر پیش کر دیا. عذر جھوٹا تھا اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، انہیں بائیں سے کھاؤ، میری مجبوری ہے. بالکل میں کہتا ہوں بیعینی ہی یہ مجبوری ابلیس کی تھی. اے بھائی یہ لگو، بیٹھ جائے نیچے. کیا کر نیچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات سنو. جسے دیکھو ہاتھ بھائی لے کھڑا ہو جائے. بیٹھ کے بات سنو. نیچے کیا بیماری لگی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے بائیں ہاتھ لقمہ لیا. میں یہ بات آپ سے بہت اہمیت سے عرض کرتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز ہے، سجدہ ہے، اللہ کا براہ حکم کی چیز کہا جائے اس کی تو ظاہر بڑی اہمیت ہے، وہ تو ہونا ہی چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کھانے پینے میں کوئی سنت کے خلاف بھی سمجھ تھوڑا سا کر لیا تو یہ کوئی ایسا زیادہ اہم مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک شیطان کا دھوکہ سب کو لگا ہوا ہے، سب کو لگا ہوا ہے کہ سنت کا وہ مقام تھوڑی فرض کا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. وہاں ابلیس نے سجدے کا انکار کیا، عذر پیش کیا. جو تھا اس کا میں ان سے ادنا میں آ رہا ہوں، نہیں کر سکتا. یہاں اس شخص نے آپ قاسم صاحب نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے، میں اس لیے بائیں سے کھا رہا ہوں. یہ اس کا عذر جھوٹا تھا. آپ نے بد دعا دی، فرمایا اللہ کے تیرے ہاتھ کبھی نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے پر اس کا ہاتھ مفقود ہو گیا، ہاتھ اس کا وصل ہو گیا. وہ اس کے بعد کبھی ہاتھ اٹھا نہیں سکا. کیا اس لیے کہ اس نے حال کے عمل کا کہنا چاہتے تھے کہ استقامت حال کے عمل کا پورا کرے. اس عمل کے پورا کرنے میں سارا فرشتے کامیاب ہو گئے، ابلیس ناکام. اللہ تعالیٰ اچانک حکم لا کر دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو بھی پورا کرتا ہے. اگر پورا کر دے تو ہم اس کو اور آگے لے جائیں گے ترقی دے. اور اگر یہ حکم کو ضائع کر دے، انکار کر دے، آگے چلیے. انسان کے اندر خوب جذبات ہوتے ہیں، کچھ اس کے فطری تقاضے ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو اولاد کا ایک فطری تقاضا ہے. اولاد کا فطری تقاضا ہے انبیاء علیہ السلام کا. اور وہ تقاضا اس لیے ہے کہ انہیں اولاد اقامت دین کے لیے چاہیے کہ کسی دین کو قائم کرے. اللہ تعالیٰ سے اللہ نے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد دی. جب اولاد اس قابل ہو گئی کہ وہ نبی کا تعاون کرے ان کے کام میں، بھائی بات ہے کہ ایک پتھر بڑا اٹھا کے آپ کو پکڑانا یہ خاصی عمر اور قوت کی علامت ہے کہ قوت بھی ہے اور ہمت بھی ہے. جب اس قابل ہو گیا تو حکم آیا کہ اس کو ذبح کرو.
یہ حال کام ہے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے حکم کو پورا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام نے حکم پورا کیا, یہ اللہ کا حکم ہے, اسے پورا کرنا ہے. بیٹے سے فرمایا سنظر ماذا ترى, اپنے بارے میں خود غور کرو, یہ تمہارا ارادہ میرے حکم سے قدر ہونے کا ہے, یہ تمہارا ارادہ اللہ کے حکم سے قدر ہونے کا ہے. اس آیت میں تو اسلام کو اخلاص کی بھی تعلیم دے دی گئی ہے. سنظر ماذا ترى, اپنے معاملے میں آپ خود غور کیجیے, آپ کا ذبح ہونا میرے لیے وجہ سے ہے یا آپ کا ذبح ہونا اللہ کے لیے. ایک باپ کہہ رہا ہے تو ہونا پڑے گا. تو یہ نہیں کہا ابا جان جیسا آپ چاہیں, میں افعل ما تؤمر, ابا جان آپ تو وہ کیجیے اس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہاں اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح کیا ہے, تو عجیب بات یہ ہے کہ ایک صحابی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں. پورے مدینہ منورہ میں ان سے زیادہ باپ کو چاہنے والا کوئی نہیں تھا. اور یہ بجا کر جو اپنے باپ کے سر کاٹتے تھا, یہ صحابی سنتے ہی فوراً دوڑے. کہاں جا رہے ہیں, آپ کا حکم ہے, میں باپ کا سر لے کر آتا ہوں. میں آپ سے وجہ معلوم کروں, یہ تو بات اطاعت کے خلاف ہے نا. سوچیے آپ غور کریں, کتنی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہیں جن کو مسلمان ضائع کر رہا ہے یہ کہہ کر کہ حالات کا تقاضا, ماحول کا تقاضا, عقل کا تقاضا, قانون کا تقاضا. قانون یعنی کتنی سنتیں مسلمان ضائع کر رہا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ عمل کرنا تو بہت آگے کی بات ہے. کسی حکم کے بارے میں یہ پوچھنا اس کی کیا وجہ ہے, یہ کیوں کیا جائے, اس کی کی جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. باپ سے کہا جا رہا ہے بیٹے کو ذبح کرو, انہیں پوچھے کیا وجہ ہوئی, کیا جرم ہوا. باپ سے کہا اپنے بیٹے سے کہا اپنے باپ کے سر لے کے آؤ, وہ صحابی فوراً دوڑے. میں کہاں جا رہے ہیں, اپنے باپ کے سر لے, آپ کا حکم ہے, میں آپ سے وجہ معلوم کروں. یہ تو آپ کو ایمان لانے کے خلاف ہے. ہم آپ پر ایمان لائے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے حکم کو ہم سوچیں گے کہ یہ حکم برا کرنے کا ہے یا نہیں کرنے کا ہے, میں کر سکتا نہیں کر سکتا, یہ اس کا سوال ہی نہیں. فرمایا نہیں, ہاں اور ہم دیکھنا چاہتے تھے تمہیں محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ. یہ ایک ایسے صحابی کا امتحان ہو رہا ہے جو اپنے باپ سے سب زیادہ محبت کرتا ہے. میں نے کیا کہ حال کا اس طرح ہے تو انسان کے اندر ایک میں نے کیا کہ معمول چل رہا ہے. معمول چل رہا تھا نماز بیت المقدس کی طرف ہوتی ہے. آدمی 17 مہینے نماز ظہر کی نماز کے دوران اچانک حکم آ گیا کہ آپ روح پھیل لیجیے بیت اللہ کی. اچانک دو رکعت ہو چکی, 2 رکعت. صحابہ نماز میں ہی آپ کے ساتھ ساتھ بھول گئے, یہ نہیں کہ ایسے نظر پڑیں گے. اور یہ کہنا کہ اس کی کیا ضرورت تھی جب ایک معمول چلتا رہتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت تھی. یہ سوال کرنے والے احمق اور سفہا بے عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کیا گیا. معمول چلتا رہتا. اللہ نے فرمایا صاحب اے بھائی کیا کر شیطان کہیں. اللہ نے صاف فرمایا دیکھیے بیچارے وہ لوگ ہیں جو حرام کے ایسے عادی ہو چکے ہیں جن کو حرام کی خبر ہی نہیں ہے. اور بیٹھو سنو, بیٹھو موبائل بند کر کے رکھو اندر. تو میں نے عرض کیا کہ سوال ہے اور اس سوال کافروں کی طرف سے, یہودیوں کی طرف سے
اور منافق کی طرف سے میں بتا رہا ہوں امام نے سوال نہیں اٹھایا کہ قبلہ کی بدلائی. یہ سوال اٹھایا کافروں نے، یہودیوں نے اور منافقین نے. بڑھیا صبح 3 قسم کے لوگ، کفار، منافقین اور یہود، جن کے اسلام سے کوئی تعلق ہے. شریعت میں اپنی رائے قائم کرنے اور معمول کے خلاف آنے والی چیز کو نیا سمجھنے، یہ مزاج کافروں کا ہے یا یہودیوں کا ہے یا منافقین کا. قرآن نے ایسے لوگوں کو سفہا کہا ہے، احمق، بے عقل لوگ. کفار نے کہا کہ بھئی جب ان کو ہمارے مدعوں سے اتفاق نہیں ہے تو ہمارا قبلے کی طرف کیوں آئے. منافقین نے کہا ان کا کوئی ایک رخ نہیں ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، بھائی معمول چل رہا تھا چلتا رہتا، تبدیل کیجیے اس کو. کیونکہ منافقین ہمیشہ اعتراض کرتے تھے. منافقین اعتراض کرتے تھے، ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. اس کو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عقل تقاضا کرے گی اس کا کہ یہ اس طرح کیوں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں درمیان ایک بات کہتا ہوں. آج کل اچھے مسلمان پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ، سمجھدار، بعض قوم میں علم رکھنے والے بھی ہیں، آپ سے جو کوئی حجاب نہیں کہنے میں، بعض ان میں سے علم رکھنے والے بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑے کام کیجئے نا، اقتدار کو روکیے، فرائض ضائع ہو رہے ہیں اس کی ذکر کیجیے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں پیشہ غلط ہے، مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھڑنے کیا ضرورت ہے. یہ بات بیوقوف لوگوں کا خیال ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں چھڑنا چاہیے. سنیے میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ. منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کے ماشاءاللہ اتنے بڑے مسائل، ادھر کفار حملہ کرنے کو ہیں، ادھر یہود آپ کے خلاف ہیں، اور پھر اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اصل فرائض ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکوٰۃ ہے، یہ بڑے کام کی بات کریں نا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں چھڑتے ہیں. استنجا ایسے کرو، کھانا ایسے کھاؤ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں چھڑتے ہیں. منافقین نے باقاعدہ صحابہ سے اس پر اعتراض کیا کہ آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانے کی ضرورتوں کو کیوں چھڑتے ہیں. بھائی کھانا تو ایک انسان کی حاجت ہے، اس طرح جائے کھا لے. میں آپ کو بہت کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ اس زمانے کے مسلمانوں کا خیال ہے جو زمانے کے منافقین کا خیال تھا. میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں چھڑتے آپ جزیات سے صاحب نے کہا آپ جزیات کیوں چھوڑتے ہیں. میں نے کہا جزیات کے چھیڑنے سے انکار کرنا منافقین کا نکاح ہے. جزیات کو چھیڑنا سے انکار کرنا منافقین کا نکاح ہے. جو کہتے ہیں کہ جزیات کو مت چھیڑو، صرف بات کرنے کا. میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ منافقین نے یہ کہا، منافقین نے یہ کہا کہ آپ کے نبی یہ باتیں کیوں چھوڑتے ہیں. آپ کے نبی یہ باتیں کیوں چھوڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی. علماء نے لکھا ہے کہ منافقین کا استنجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استنجے کو ہلکا سمجھنا نماز کے فریضے کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے ہے. کیونکہ نماز کو ہلکا سمجھے گا اور طہارت کو ہلکا سمجھے گا. یہ لکھا علماء نے کہ منافقین کا استنجے کی سنت کو ہلکا سمجھنا صرف نماز کو ہلکا سمجھے گا، حالانکہ نماز کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. کفر ہے، نماز کو ہلکا سمجھنا کفر ہے. میں اس کی آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کوئی فرض نہیں ہے، بائیں سے کھانا کوئی حرام نہیں ہے، مگر ایک سنت کے انکار نے اس کے لیے نبی کی وہ بد دعا لگی ہے کہ جس سے اس کا دائیں ہاتھ سارے کام سے بیکار.
نے عرض کیا کہ حکم آ جاتا ہے معمول کے لیے، تحویل قبلہ کا حکم آیا، صحابہ فوراً بولے یہاں سے ادھر پڑھ لیں گے، ادھر پڑھ لو، کبھی ادھر پڑھ لو، کبھی ادھر پڑھ لو گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے قبلے کو بدلا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم دیکھیں کون تم میں سے اپنی خواہش پر چل رہا ہے، وہ نبی کا اتباع کرتا ہے، اس کے وہ قبلہ قدیم قبلہ ہے۔ ایک معمول چلا، چلتے 17 مہینے ہو گئے آپ کو ہجرت کیے ہوئے بھی، لمبا عرصہ۔ دیکھیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے، کون نہیں۔ میں نے عرض کیا کبھی حکم آ جائے گا معمول کے خلاف، دیکھنے کے لیے ان کا نبی کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ کہیں حکم آ جاتا ہے اچانک انسان کے فطری تقاضے کے خلاف، انسان مختلف تقاضے ہیں، کھانے کا، پینے کا، صحبت کا، شہوت کا، نیند کا، بھوک پیاس کا، اور اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ہم ان کے فطری تقاضوں کے خلاف، جو ان کے جسمانی بدنی تقاضے اس کے خلاف حکم ہے۔ نیند کا تقاضا ہے نماز وقت پر پڑھو، بھوک کا تقاضا ہے روزہ پڑھو، شہوت کا تقاضا ہے زنا حرام، مال کا تقاضا ہے زکوٰۃ فرض ہے۔ بات کیا؟ بات اتنی ہے کہ تم اپنے تقاضے کو ہماری چاہت پر قربان کر دو تو ہم فائدے والے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ صحابہ سفر میں تھے، کھانا ختم ہو گیا، کھانے میں غلہ ختم ہو گیا، صحابہ کے ساتھ سواریاں تھیں، اس وقت گدھا حلال تھا، پالتو گدھے گھروں میں ہوتے تھے اور وہ ان کا گوشت کھایا جاتا تھا حلال۔ صحابہ کرام نے ایک سواری گدھے کی سواری کو ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کو گوشت بنایا، حلال گوشت ہے، سفر میں ہے، اس کے علاوہ کھانے کو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں حکم نازل کیا جب گوشت گل کے تیار ہو گیا، صحابہ کو بھوک لگی، سفر میں اچانک حکم آیا آسمان سے کہ یہ جو گوشت بنایا ہے تم نے، اس کو ہم نے ابھی حرام کر دیا ہے اور اس گوشت کو پھینک دیا جائے، اور جن ہانڈیوں میں، جن برتنوں میں گوشت پکایا گیا ہے ان کو توڑ دیا۔ نہیں ہے نا آج کے لوگوں کی طرح بھائی آدمی اتنا کرے جتنا اس سے ہو سکتا ہو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرو، یہ اس آیت کا مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا مطلب یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں جو حکم دے رہے ہیں، اللہ نے تمہارے اندر اس کے کرنے کی طاقت اور وسعت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں، لوگوں کی عادت ہے، عادت لوگوں کی، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دعا کرو اللہ ہم کی توفیق دے، یہ بہت عجیب و غریب مسئلہ ہے۔ مالدار حج کر کے آتا ہے، ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، مالدار کہتا ہے بھائی دعا کرنا مجھے توفیق دے۔ ایک آدمی مسجد نماز پڑھ کے نکلتا ہے، بازار سے گزرنے والا نمازی کو دیکھ کر کہتا ہے دعا کرنا مجھے بھی توفیق دے۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، قافل کہتا ہے دعا کرنا مجھے بھی توفیق دے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دیتا ہے، دوسرا مالدار کہتا ہے دعا کرنا مجھے بھی توفیق دے۔ یہ سارے کے سارے اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے کہ عمل کا ہونا توفیق نہیں، عمل کا ہونا
عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. کسی عمل کے اسباب کا مہیا ہونا توفیق ہے. میری بات عمل کے اسباب کا مہیا ہونا توفیق ہے, عمل کا ہونا توفیق نہیں ہے. ایک آدمی آنکھ سے نابینا ہے, اس کو قرآن دیکھ کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہو, کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے دے, یعنی اللہ مجھے آنکھ دے. ایک مالدار کو اللہ نے مال دیا ہوا ہے, اللہ نے اس کو زکوٰۃ کی توفیق دے دی ہے, اللہ اس کو عذاب اس لیے دیں گے اللہ نے توفیق دی. یہ بہت اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ عمل نہ کرنے والوں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ اللہ نے ان کو توفیق دے دی. ایک آدمی اس کا یہ کہنا جھوٹ ہے اللہ پر کہ جی آپ دعا کرنا مجھے توفیق دے دیں. توفیق عمل کا وجود نہیں ہے, توفیق عمل کے اسباب کا مہیا ہونا ہے. عمل کے اسباب جس کو اللہ نے اسباب عمل دے دیے ہیں, اللہ اس کو توفیق دے دی ہے. اب اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کو اس کو عذاب دیں گے جو اللہ نے توفیق دی. جو فقراء ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے, ان سے سوال نہیں ہوگا زکوٰۃ کے بارے میں, جو اللہ نے ان کو توفیق دی, کیا آسان بات ہے. لیکن عمل نہ کرنے والا ہی یہ کہے کہ مجھے اللہ نے توفیق نہیں دی, آپ دعا کے اللہ مجھے توفیق دے دیں. توفیق کہتے ہیں اسباب عمل کا مہیا ہونا توفیق ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہاں اچانک حکم آ گیا کہ آپ یہ گوشت حرام ہو گیا ہے. صحابہ نے سارے ہانڈیاں توڑ دی اور جو گوشت پکا ہوا تھا یہ بھی نہیں کہ اللہ اس کو مؤخر کرا دیجیے, یا ابھی فی الحال کی ضرورت, ہم مدینے جا کر اس کو چھوڑ دیں گے, جب کہ متبادل پہلے ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو حرام کاروبار میں متبادل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ساری مثالیں آپ کو اس کی دی ہیں کہ اصل حال کے عمل کا برا کرنا, حال کے عمل کا پورا کرنا, یہی استقامت ہے, کسی کو ایمان نہیں. تو میں نے اس کی مثالیں عرض کی. یہ کہیں حکم آئے گا جذبے کے خلاف, کہیں حکم آئے گا معمول کے خلاف, کہیں حکم آئے گا حیثیت کے خلاف. اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس حکم کو پورا کرتا ہے یا نہیں. یہ ایک بندے کی اطاعت کا ایک امتحان ہے. اسی لیے فرمایا حدیث کے اندر کہ اس وقت تک تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی چاہت نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو. اس کی چاہت نبی کی چاہت کے تابع نہ ہو جائے وہ مومن نہیں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایمان تمام شعبوں میں اور تمام عادات و ضروریات میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح سر سے لے کر پیر تک انسان کے سر میں روح ڈلی ہے. روح سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک روح ہے. سر کا بال کھلے گا تکلیف ہو, پیر کا ناخن ٹوٹے گا تکلیف ہو. اس بات کی علامت ہے کہ روح کا جتنا حصہ سر کے بال میں ہے اتنا پیر کے ناخن میں ہے. اس طرح ایمان سارے شعبوں کے اندر پھیلا ہوا ہے. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ ایمان کے وجود کی علامت, ایمان کے وجود کی علامت, وہ سب سے بنیادی علامت وہ اتباع سنت. صاف حدیث ہے, میں عرض کر چکا ہوں. ایک مومن اے بھائی بیٹھ جاؤ. ایک مومن کے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ متبع سنت ہو. سنو, فرائض کا ادا کر لینا,
فرائض کا ادا کرنے والا تو نہیں کفر کے دائرے سے نکلا ہے. فرائض کا ادا کرنے والا کفر کے دائرے سے نکلا ہے. ورنہ ایمان کے وجود کی علامت اور ایمان کا کمال ایمان یہی ہے کہ ایک شخص سر سے لے کے پیر تک اتنا سنتوں سے مزین ہو. ایک حدیث ہے کہ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سلام کیا جائے گا صرف جان پہچان والوں. سلام کیا جائے گا جان پہچان والوں. قیامت کی نشانی میں اس کا سب نے یہی مطلب لکھا ہے کہ آدمی اپنے رشتے داروں کو دوستوں کو اور اپنے تعلق والوں کو سلام کرے گا, عام مسلمانوں کو سلام نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کا اس سے زیادہ اہم مطلب یہ ہے کہ مسلمان سنتوں سے اتنا خالی ہو جائے گا کہ ایک مسلمان کو سلام کرنے کے لیے اس کا نام معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ کا کیا نام ہے, تاکہ معلوم ہو کہ آپ سلام کے مستحق ہیں یا نہیں. مجھے کافی کو سلام کرنا چاہیے. کافر کو سلام کرنا نہ عقلاً نہ اخلاقاً کسی بھی طرح نہیں. اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا بھی چاہیے. التسلیم المعرفہ من اشراط الساعہ کہ سلام جان پہچان کر سلام کرنا قیامت کی نشانی میں سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قائم کی جائے گی فاسقوں پر, اور مسلمان جب بالکل سنتوں سے ننگا ہو جائے گا اور یہ اپنے حلیے سے اپنی شکل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی معلوم نہیں ہوگا, تو پھر نام پوچھنے کی نوبت آئے گی کہ بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے. جب وہ کہے گا میرا عبد الرحمن ہے, تب آپ سمجھیں گے ہاں یہ سلام کا مستحق. اپنے اسلام کو ظاہر کرنا واجب ہے. اپنے اسلام کو ظاہر کرنا واجب ہے, اور اللہ کی قسم اسلام کو ظاہر کرنے اسلام کے ظاہر کرنے کے لیے اتباع سنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کا اتباع سنت کے سوا کوئی راستہ نہیں. جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے سب تو آپ سے جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کر رہا ہے. اگر اس کا حلیہ غیر مسلم کے حلیہ کی طرح ہے تو یہ اپنے آپ کو عملی طور پر غیر مسلم ظاہر کر. میں کہتا ہوں کہ غیر شرعی لباس یہ یہود و نصارہ کے طریقے کی عملی دعوت ہے. کے طریقے کی عملی دعوت, کتابی نہیں, قولی نہیں, عملی دعوت.